قدرت کا ایک خاص نظام ہے جگہ اور موسم کے لحاظ سے پھل اور سبزیاں وغیرہ پیدا کرنا۔ اسی لحاظ سے قدرت نے اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی رکھے۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، شدید گرمی ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا جامنی رنگ کا کھٹا میٹھا فالسے کا شربت، تو کیا ہی بات ہے۔ جہاں تک فالسے کے شربت کا تعلق ہے تو وہ تو آپ نے پیا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تازہ ذائقے کے پیچھے صحت کے ایسے فوائد چھپے ہیں جو آپ کو تندرست و توانا رکھ سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے فالسے کے ایسے ہی فوائد کے بارے میں بات کروں گا، اور آخر میں آپ کو فالسے کا شربت بنانے کی ایک آسان اور صحت بخش ترکیب بھی بتاؤں گا جو گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈک، توانائی اور تازگی فراہم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافع و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ ہم اکثر روایتی پھلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مہنگے اور بدیسی پھلوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن فالسا صدیوں سے ہماری غذا کا حصہ رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ فالسے میں پانی کے ساتھ ساتھ پروٹینز، لپڈز، کاربوہائیڈریٹس، فائبرز اور ایش وغیرہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائٹامن اور منرلز کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے۔ منرلز میں جیسے کیلشیم، آئرن، فاسفورس، اور وائٹامن میں وائٹامن اے اور نیاسین وغیرہ۔ اس کے ساتھ اس میں مختلف بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز بھی پائے جاتے ہیں جیسے اینتھوسیاننز، فلیوونوئڈز اور ٹیننز وغیرہ۔ اس کا جو جامنی رنگ ہوتا ہے اس کی وجہ اینتھوسائننز ہے، جبکہ اس کی میں جو کھٹاس یا ترشی ہے وہ ٹیننز کی وجہ سے ہے۔ اس کا پھل تو عام طور پر استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن روایتی طب میں یعنی ٹریڈیشنل میڈیسن میں اس کے پتے اور اس کی چھال بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں فالسے کے فوائد پر، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ فالسے کا پہلا فائدہ ہے اینٹی آکسیڈنٹ۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اینٹی آکسیڈنٹس کا۔ اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہے؟ انہیں آپ جسم کے چھوٹے چھوٹے سپر ہیروز سمجھیں جو نقصان دہ مالیکیول سے لڑتے ہیں، جنہیں فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے، جو آپ کے خلیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ فالسے میں جو اینتھوسیاننز ہوتے ہیں، یہ نہ صرف ان کو رنگ دیتا ہے بلکہ یہ خود ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ دوسرا فائدہ، فالسا ہاضمے کی صحت کے لیے ایک شاندار چیز ہے۔ اس میں غذائی فائبر بھرپور مقدار میں ہوتا ہے جو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، قبض سے بچاتا ہے اور پیٹ پھولنے جیسی پریشانیوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی مرغن یا ثقیل غذا کھانے سے سستی محسوس ہو تو فالسا اس کا بہترین قدرتی علاج ہو سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، دل کی صحت۔ فالسے میں موجود پوٹاشیم خون کے دباؤ کو صحت مند رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور قلب کو یعنی دل کو زیادہ محنت کرنے سے بچاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، دافع سوزش۔ طب یونانی میں فالسا صدیوں سے جسم کو ٹھنڈا کرنے اور گرمی سے متعلق بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اس کا شربت پینے سے تازگی کا احساس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ فالسا اپنی دافع سوزش خصوصیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، خون صاف کرتا ہے۔ فالسے کے استعمال سے جسم سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور خون صاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جلد بھی صاف اور تر و تازہ رہتی ہے۔ چھٹا فائدہ، پیشاب کی جلن دور کرتا ہے۔ فالسے کا شربت پیشاب کی جلن، سوزش اور تیزابیت کو کم کرتا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں۔ ساتواں فائدہ، وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فالسے میں فائبر کی مقدار زیادہ اور کیلوریز کم ہوتی ہیں، جس سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے اور غیر ضروری کھانے کی خواہش کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھوک دیر سے لگتی ہے، اور چونکہ کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں اس لیے وزن بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، ذیابیطس میں مفید ہو سکتا ہے۔ فالسے میں شکر تو ہوتی ہے لیکن اس کا گلائسیمک انڈیکس کافی کم ہے، مطلب یہ تیزی سے شوگر بڑھاتا نہیں ہے۔ اس میں جو اینتھوسائننز ہیں وہ انسولین کی حساسیت کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ نواں فائدہ،
جس سے آپ واقف بھی ہیں، وہ ہے جسم کو ٹھنڈک فراہم کرنا۔ فالسہ گرمی کے موسم میں جسم کو اندر سے ٹھنڈا رکھتا ہے، لو سے بچاتا ہے اور جسم کی گرمی کم کرتا ہے، جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، مطلب جسم میں پانی کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں جو نمکیات وہ ہیں، وہ پسینے سے جو ضائع ہوتی ہیں نمکیات، ان کی کمی کو بھی پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کس طرح کھانا چاہیے۔ تو کھانے سے پہلے سب سے پہلے تو اسے اچھی طرح سے دھو لیں، پھر تھوڑا سا نمک یا کالا نمک چھڑک کر اس کا مزہ اٹھائیں۔ کالے نمک کے ساتھ یہ ہے کہ کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوگا۔ دوسرا، اس کا شربت بھی بنایا جا سکتا ہے، جو گرمی کے موسم میں ایک قدرتی ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے، جس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے بات کروں گا۔ اسے روزانہ کتنی مقدار میں لینا چاہیے؟ تو بڑوں کے لیے 100 سے 150 گرام اور بچوں کے لیے 50 سے 70 گرام کافی ہے۔ شربت کی صورت میں روزانہ 200 ملی لیٹر ایک مناسب مقدار ہے، جو 250 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 200 کافی ہے۔ لیکن اس میں زیادہ چینی نہ ڈالیں۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو خالی پیٹ نہ کھائیں، کیونکہ اس میں کچھ تیزابیت ہوتی ہے جو خالی پیٹ کھانے سے معدے کو متاثر کر سکتی ہے۔ جن لوگوں کو نزلہ، زکام یا سینے میں بلغم رہتی ہو، وہ فالسے سے زیادہ مقدار میں نہ کھائیں، کیونکہ یہ جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ذیابیطس کے مریض شربت میں چینی نہ ڈالیں اور محدود مقدار میں کھائیں تو بہتر ہے۔ اگر گردوں کا کوئی عرضہ ہو تو احتیاط کریں، کیونکہ یہ پیشاب آور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے گردوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسے زیادہ دیر نہ رکھیں، فالسہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ تازہ استعمال کریں۔ پرانا یا اگر سڑ گیا ہو تو فالسہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو فالسے کا شربت بنانے کی 2 ترکیبیں بتاتا ہوں، جو نہایت ہی آسان اور صحت بخش ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ 250 گرام تازہ فالسہ لے لیں، اسے اچھی طرح سے دھو لیں، پھر ایک بلینڈر میں ڈال کر اوپر سے آدھا لیٹر پانی ڈال دیں اس میں۔ اب اسے اچھی طرح سے بلینڈ کریں تاکہ فالسہ اور اس کا گودا وغیرہ جو ہے اس کا رس نکل آئے۔ اس مکسچر کو پھر باریک چھلنی یا ململ کے کپڑے سے چھان لیں تاکہ بیج اور جو موٹے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اس رس میں آدھا لیٹر پانی اور شامل کر لیں اور پھر اسے تھوڑا سا بلینڈ کر لیں۔ اب اس میں آدھا چمچہ کالا نمک اور حسب ذائقہ چینی یا شہد ملا کر اسے اچھی طرح حل کر لیں اور ایک گلاس میں برف ڈال کر اوپر سے شربت انڈیل لیں۔ چاہے تو اوپر سے 2-4 پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں۔ بہترین شربت تیار ہے، اس کا لطف اٹھائیں۔ ذیابیطس کے مریض چینی یا شہد نہ ڈالیں۔ دوسری ترکیب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف فرق تھوڑا سا ہے، وہ یہ کہ باقی سب تو ایسے ہی رہے گا، لیکن اس میں صرف 2 چمچ نیمبو کا رس شامل کر لیں، اس کی افادیت اور بھی بڑھ جائے گی۔ اگر کھانسی یا گلے میں خراش ہو تو نیمبو کا رس استعمال نہ کریں۔ فالسے کی اسمودی بھی بن سکتی ہے، تو میں آپ کو اسمودی کے لیے بھی ایک ترکیب بتا دیتا ہوں۔ اسمودی کے لیے 200 گرام تازہ دھلا ہوا فالسہ لے لیں، ایک کپ جو ہے تھوڑا گاڑھا دہی لے لیں، 1 کھانے کا چمچہ شہد، اگر چاہیں تو 1 چٹکی الائچی پاؤڈر خوشبو کے لیے لے لیں، اور وہ حسب ضرورت برف لے لیں۔ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں۔ فالسے کی بہترین اسمودی تیار ہے۔ یہ اسمودی گرمی کی شدت کو کم کرتی ہے اور ہاضمے کو بہتر کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کل فالسے کا موسم ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھنڈک بھی، ذائقہ بھی اور صحت بخش بھی۔ شربت یا اسمودی ٹرائی کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔